साथ इसको सजाया है। क्यों? द रीजन इज ताकि आपके बारे में ये देखा जाएगा कि कौन अच्छे अमाल करता है। और फिर अल्लाह ताला फरमा देते हैं इस दुनिया के साथ क्या किया जाएगा, व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुजा, इस दुनिया के अंदर जो कुछ है उसको रेजा रेजा कर दिया जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड इन दिस दुनिया। ये है इस दुनिया की हकीकत। प्रॉब्लम ये है, हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ इस दुनिया में मिल जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मजीद, कि जन्नत में जन्नती जो चाहेंगे उनको मिलेगा। हम चाहते हैं हमें यहाँ पर सब कुछ मिले। अल्लाह ताला ने ये स्टेटमेंट जन्नत के बारे में कही है, जन्नत में तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। ये जन्नत नहीं है, ये दारुल अमल है, ये दारुल इम्तिहान है। यहाँ पे तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। और आज देखिए, हमें समझने की जरूरत है, वी आर लिविंग इन अ हाइपर कंज्यूमर सोसाइटी। हो क्या रहा है कि टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांस कर लिया है। अभी किसी शख्स का दिल कर रहा है कि आई वांट टू बी एंटरटेन्ड, उसने रिमोट कंट्रोल पकड़ा, उसके सामने जो है मूवीज आ गई, और जो मूवी वो देखना चाहता है इज देयर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। एक वक्त था जब ड्रामास लगा करते थे बैक इन द डेज। अब ड्रामा एंडिंग कर रहा है बड़े ही एक ऐसे जगह पे आके, अब आपके अंदर वो दिलचस्पी पैदा हो रही कि उसका अगला एपिसोड कब आएगा, और आपको एक हफ्ता वेट करना पड़ता था। बट दिस इज नॉट द केस एनी मोर। नेटफ्लिक्स में आपको पूरी सीरीज मिल जाती है। एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप। आपको भूख लग रही है, आप अभी ऐप खोलें, अभी से जो है खाना मंगवा लें। आपको कुछ पहनने को दिल कर रहा है, आपने ऑर्डर किया और आपके पास वो चीज आ गई। चीज आपके पास आती, आपको नहीं अब जाना पड़ता। एवरीथिंग इज सो क्विक। सब कुछ आपको मिलता जा रहा है और आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। और अगर गलती से कोई कंपनी लेट डिलीवरी कर दे, एक दिन या 2 दिन लेट कर दे, तो आप करते क्या है, आप उसको सिंगल स्टार देते हैं, नॉट गुड सर्विस, और उसको थम्स डाउन देते हैं। अगली बार इससे इस बंदे से सामान ना खरीदना, ये अच्छी कंपनी नहीं है। होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारा ये माइंडसेट अल्लाह ताला के बारे में भी हो जाता है। मैंने दुआ मांगी है, अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की, बिकॉज यू आर यूज्ड टू हैव क्विक सर्विस। आप समझते हैं कि अल्लाह ताला आपको सर्विस देंगे। नो, दिस इज नॉट द केस। मैंने दुआ मांगी है, अल्लाह ताला ने मेरी बात सुनी नहीं, चलो मैं अब दुआ नहीं मांगता। दिस इज नॉट अ गुड सर्विस। माअज़ल्लाह, हम हो सकता है कि अपनी जुबानों से ये बातें ना कह रहे हों, लेकिन हमारा अमल क्या जाहिर कर रहा है, हमारे दिल में क्या चल रहा है। और आप देखें, जब हमने दुआ की बात की है, कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत है। अल्लाह खलीक, यू हैव टू ओपन द कुरान। कुरान खोला करें, पढ़ा करें। और फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट अंडरस्टैंड अरबिक, आप तर्जुमे के साथ पढ़ें। और मैं ये सजेस्ट करता हूं, अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स एक जूस पढ़ता है, एक पूरा सिपारा पढ़ता है, उसको आप हाफ कर लें, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, ताकि आपको समझ में तो आए कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। अब याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने दुआ मांगी, और सूरह यूसुफ में हमें पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम इतने गमगीन हुए अपने बेटे की यानी उसकी याद, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में, कि ही बिकेम ब्लाइंड, उनकी बेनाई चली गई। एंड इट टुक 40 ईयर्स। अब वो दुआ करते जा रहे हैं, हर दिन दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को कबूल किया 40 साल के बाद, और हम चाहते हैं हमारी दुआ 4 सेकंड में कबूल हो जाए। एक तो ये सिनेरियो है, दुआ की कबूलियत में इतना टाइम भी लग सकता है। और एक सिनेरियो ये है कि यानी एक तरफ तो एक वालिद ने अपने बेटे के लिए दुआ की और 40 साल लगे उनके आपस में उनको रीजॉइन होने में। और दूसरा सिनेरियो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा, उन्होंने भी दुआ की थी। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अपने बच्चे को रिवर नाइल में डाल दो, उनको जो है वहां पे बॉक्स में डाल के नाइल में, दरियाए नील में बहा दो। हुआ क्या कि कुछ ही दिनों में मूसा अलैहिस्सलाम उनको वापस मिल गए। अब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि इस बंदे के लिए क्या बेहतर है, इसकी दुआ कब कबूल की जानी चाहिए। हमें यकीन होना चाहिए, हमारा ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर होना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में हमारे लिए लेसन्स हैं। अभी वो छोटे थे, उनके जो भाई थे उन्होंने उनको मारने की कोशिश की, उनको कुएं में फेंक दिया।
اگر یہ پرابلم کافی نہیں تھی، ان کو مزید پرابلم میں انوالو کیا گیا. ہی واز سولڈ ایز اے سلیو، ان کو غلام بنا دیا گیا، ایک بچہ غلام بنا دیا گیا. اس کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا. ہمیں ان کی سٹوری میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کافی سالوں کے بعد جب ان کا جو جیل کا ساتھی تھا وہ کہتا ہے کہ اے یوسف، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، پلیز گو ٹو ہیم، میں آپ کو بادشاہ کے پاس لے کے جاؤں. یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، میں نہیں جاؤں گا جب تک میری جو ڈگنیٹی کے اوپر، میری عزت کے اوپر جو سوال اٹھے تھے وہ کلیئر نہ ہو جائیں کہ میں نے کسی کے ساتھ برائی کا کام نہیں کیا، میں نے برا عمل نہیں کیا. اب آپ توکل کا لیول دیکھتے ہیں کتنا زیادہ لیول ہے. ہم میں سے اگر کوئی شخص ہوتا تو وہ 1 منٹ نہ لگاتا وہ جیل سے باہر جاتا. جب آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو، when you have trust in اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو بندہ پھر یہ عمل کرتا ہے. اور ایک اور لیسن ہمیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ملتا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوتے اور وہ اس پروسیس سے نہ گزرتے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 سالوں کے بعد کچھ ایسے سال آئیں گے جہاں پہ ایکسٹریم ڈراؤٹ ہوگا، قحط سالی ہوگی. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ آپ مجھے منسٹر بنا دیں، I know how to handle the situation. اب یوسف علیہ السلام جب منسٹر بنے، الحمدللہ ہی manage the situation. ایک شخص کی قربانی کی وجہ سے ہزاروں جانیں بچی. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے میں نے اپنی بات شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے پلانز آپ کے ساتھ ڈسکلوز کریں، شیئر کریں. you have to believe in اللہ سبحانہ و تعالیٰ, you have to see the greater good. یعنی یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، he waited patiently، اور اس کا کتنا زبردست ان کو ثواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اتنے لوگوں کی جان بچی. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. اور ایک اور بات آپ سمجھیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کسی مشکل میں مبتلا کرتے ہیں، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں. محمد علی باکسر کہا کرتے تھے I am the greatest of all time، کہ میں سب سے بہترین باکسر ہوں. اور جب ان کے آخری سال تھے and he had this disease called Parkinson's، کہ ان کے ہاتھ کانپتے تھے، ان سے بات نہیں کی جاتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے احساس دلایا that I am not the greatest, he is the greatest. اور اگر اسی مائنڈ سیٹ سے میں اس دنیا سے چلا جاتا، اسی غرور و تکبر کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں میری پکڑ ہو جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ humbled me down. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری حیثیت یاد کروائی ہے. اور محمد علی باکسر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو گئے. اور آپ جو یہ سٹوری سنتے ہیں نا، لائف چینجنگ سٹوریز، آپ اکثریت دیکھیں گے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ کیا چل رہا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، بندے کی لائف ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ مصیبت، بیماری جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، یہ بلیسنگ ہے، یہ عذاب نہیں ہے. اور ایک مجھے واقعہ یاد آیا، there is a professor، وہ خود یہ سٹوری بتا رہے تھے. کہتے ہیں کہ میرے اسکول میں ایک لڑکا تھا، بہت شرارتی تھا. اتنا شرارتی تھا کہ اسکول کے جتنے بھی پروفیسرز اور ٹیچرز تھے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یہ بچہ اسکول نہ آئے، کسی طریقے سے چھٹی کر لے. تو ہوا کیا کہ ایک دفعہ وہ لڑکا آتا ہے، کہتا ہے کہ سر میرے فادر نے کہا ہے کہ you have to go abroad، آپ UK میں جا کے پڑھ لو، اپنی اسٹڈیز کو فردر کنٹینیو کرو. تو وہ سین سے آؤٹ ہو گیا. کافی سالوں کے بعد وہ آیا and he had this much beard، اس کی بڑی لمبی داڑھی تھی. آیا اپنے سر سے اس نے ملاقات کی. سر پہچان نہیں سکے کہ آیا یہ وہی لڑکا ہے کہ نہیں. تو اس نے اپنے بارے میں بتایا، سر آپ کو یاد ہے وہ لڑکا، I am that person.
تو سر بڑے سرپرائز ہوئے کہ واٹ ہیپن ٹو یو، تو اچھا خاصا بندہ تھا، یہ داڑھی کہاں سے لے آیا تو اس نے اپنی بڑی زبردست سٹوری سنائی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں فٹ پاتھ سے گزر رہا تھا اور ایک گاڑی نے پیچھے سے آ کے مجھے ٹکر لگائی جس سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد میری کون سی ہڈی بچی. مجھے ہاسپٹل جانا پڑا اینڈ آئی واز ہاسپٹلائزڈ. کہتے ہیں کہ میری یہ کنڈیشن تھی کہ وہ جو وائٹ پلاسٹر ہوتا ہے کہ میری پوری باڈی پہ پلاسٹر تھا اور ڈاکٹرز نے یہ ریکمینڈ کیا کہ جب تک اس کو الٹا نہیں کیا جائے گا سر نیچے ٹانگے اوپر تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا. I was hanging in my room, hospital room. مجھے الٹا لٹکایا جاتا تھا اور کہتا ہے کہ میں چیخیں مارتا تھا کہ کوئی مجھے ہیلپ کرے. I have an itching, مجھے خارش ہو رہی ہے، خدا کا واسطہ مجھے یہاں پہ خارش کر دو کمر پہ، میں خارش نہیں کر سکتا. اور کہتا ہے کہ مجھے تب یاد آیا میں نے اتنی اپنی زندگی گزاری ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں میرے رب نے مجھے، میں نے کبھی ان نعمتوں کی قدر کی نہیں. That was my changing point کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو میں خارش نہیں کر سکتا، باقی چیزیں تو بہت آگے کی بات نہیں. یہ ہے ہماری حیثیت. All right, let me just give you some tips کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے انجوائے کر سکتے ہیں. Brothers, have less expectations from this دنیا. اس دنیا سے expectations مت رکھیں. ہم الحمدللہ for those of you who know ہمارے بائکنگ ٹرپس جاتے ہیں. ابھی انشاءاللہ جب یہ ذرا بارشیں کم ہو جائیں گی ہمارا پھر جو ہے سالانہ جو ٹرپ ہوتا ہے 7-8 دنوں کا وہ جاتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار ہم کچھ ایسے ایریے سے جب گزرتے ہیں نا جہاں پہ بس پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، کوئی ڈھابا کوئی دکان کچھ نظر نہیں آ رہی ہوتی اور گھنٹوں کی ڈرائیونگ کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے بائکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کوئی ڈھابا ہی مل جائے، دال روٹی مل جائے، ہم اپنا جو ہے کچھ نہ کچھ تو گزارا کریں. اور پھر جب ہمیں کوئی ڈھابا نظر آ ہی جاتا ہے ہم کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، الحمدللہ دیکھیں ڈھابا آ گیا. اور وہاں پہ آپ امیجن کریں اگر وہ دکان والا آپ کو کہیں سر آپ نے فکر نہیں کرنی، یہاں پہ کیپچینو بھی اویلیبل ہے، یہ چیزیں بھی اویلیبل ہیں، آپ بولیں گے یار کمال ہو گیا یہ تو، رائٹ؟ یو ول اپریشیٹ دیٹ. جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز کم ہوں گی نا آپ چیزوں کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے، یو ول انجوائے. اب اگر میں ڈرائیو کر رہا ہوں میں اپنی بائکنگ ٹرپ میں اور میں کہوں مجھے 7 اسٹار ہوٹل بھی مل جائے، مجھے یہاں پہ جو 7 قسم کی کافیز میرے سامنے ہوں اور مجھے جو ہے یہاں پہ اگر واپس میں نے گھر جانا ہے جیٹ بھی آ جائے، ہیلی کاپٹر بھی آ جائے، سروسز مل جائے، نہیں، اٹ would never happen. To have less expectations. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ما انا والدنیا الا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راها فتركها. بڑی کمال کی حدیث ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اور دنیا کا کیا واسطہ، میں پیرافریز کر رہا ہوں، what do I have to do with this دنیا، میرا اس دنیا کے ساتھ کیا ریلیشن ہے سوائے یہ کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں. مجھے ایک درخت نظر آتا ہے، میں اس کے سائے کے نیچے جا کے تھوڑا سا ریسٹ لیتا ہوں اور جب میری انرجیز ری گین ہو جاتی ہیں، جب تھوڑا سا مجھے جو ہے انرجی آ جاتی ہے تب میں اپنی منزل کی طرف دوبارہ گامزن ہو جاتا ہوں، کنٹینیو کرتا ہوں. میرا یہ معاملہ ہے اس دنیا کے ساتھ. وہ درخت یہ دنیا ہے.